العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على ابن عمه ووزيره وصاحب لوائه وساقي كوثره، غالب كل غالب مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، مظهر العجائب والغرائب، أسد الله الغالب، مولانا علي بن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وقاتليهم والمقصرين في حقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات. آپ سب حضرات کو ولادت کا یہ جشن مبارک ہو، یہ تاریخ، یہ اہم ترین موقع، چونکہ نماز مغرب تک گفتگو ختم کرنا ہے، اور آج کی اس گفتگو میں بھی العصر کی روایت کے مطابق، العصر کے طریقے کے مطابق ایک سے زیادہ موضوعات جمع ہو گئے. تو میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وقت کے اندر ان سب کا کس طریقے سے حق ادا کیا جائے. حق ادا نہ ہو، کم از کم کچھ نہ کچھ گفتگو تو کرنا پڑے گی. تو میں ذرا سا بغیر کسی تمہید کے براہ راست اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا، دوست سے مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے، وہ مجھے مولانا تو نہیں کہیں گے، وہ بھی مولانا میں بھی مولانا، کہ بھائی مجھے تو ایک مرتبہ جنوں کی ایک مجلس پڑھنے کے لیے بلایا گیا، اور پورا انہوں نے واقعہ بتایا. تو میں نے کہا آپ کو ایک مرتبہ بلایا گیا، میں تو فرشتوں کی مجلس ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں، کیونکہ مجمع میں فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، انسان تو بہت کم نظر آتے ہیں. تو آج بھی ایک ایسا ہی موقع ہے، لیکن میں تو اپنے انداز سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. آج کا پہلا موضوع فادرز ڈے اکارڈنگ ٹو آور بلیف. ہو سکتا ہے کہ یہاں کے کیلنڈر میں فادر، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یقیناً کسی اور دن ہوگا فادرز ڈے، لیکن 13 رجب کو فادرز ڈے، اور آج کا دن تو اب ختم ہو گیا ہے. تو پتہ نہیں کہ آپ کے بچوں نے اس فادرز ڈے کو آج کس طرح منایا، لیکن بہرحال وہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن فادرز ڈے کے حوالے سے ایک مختصر سا پیغام. قرآن کریم میں اتنی جگہوں پہ اللہ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا کہ آخری منزل وہ آ جاتی ہے کہ بس ایسا لگتا ہے کہ بس والدین کی عبادت کا حکم آنے والا ہر جگہ اپنے ساتھ. اب مثلا یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے ایڈوائز کی ہر انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان اشکر لی ولوالدیک، اپنے ساتھ ملا دیا کہ دیکھو ہمارا بھی شکریہ ادا کرو، تھینک یو کہو اللہ کو، لیکن خالی ہمارا شکریہ نہیں، بلکہ برابر سے اسی آیت میں ہے اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. کہیں حضرت عیسیٰ کا قول وبرًا بوالدتی، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ نیکی کروں اپنی ماں کے ساتھ. دوسری آیت میں والدین بھی ہے، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے. کہیں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ تو آیت آئی، اللہ تشرک باللہ شیئا وبالوالدین احسانا، خبردار کبھی شرک اختیار نہ کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. شرک کا الٹ ہے توحید، شرک نہ کرنا یعنی توحید، اور والدین کے ساتھ احسان یعنی نیکی. یہ احسان ان معنوں میں نہیں ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور کبھی یہ آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، جو شب معراج پیغمبر کو احکامات دیے گئے، ان میں پہلا حکم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور تیرے رب نے یہ قضاوت کر دی ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ یقینی حکم صادر کر دیا کہ عبادت صرف اس کی جائے گی، لیکن والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، والدین کا حق ادا کرتے رہنا۔ تو کبھی لفظ وصیت کے ذریعے سے، کبھی لفظ نیکی کے ذریعے سے، کبھی اللہ کا یہ حکم کہ میری عبادت اور میری عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی قرآن کریم کے اہم ترین ثابت شدہ احکامات میں سے ایک ہے والدین۔ لیکن اب اس کے بعد پھر یہ کہ اس کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوتی رہتی ہے، حقوق والدین، اطاعت والدین، فلا تقل لہما اف، خبردار ان کے سامنے کبھی اف بھی نہ کہنا۔ اور میں نے اکثر یہ جملہ کہا ہے کہ اف جو ہے یہ کوئی والدین کی توہین کا جملہ نہیں ہے۔ اف تو ہوتا ہے کہ آدمی پر خود مصیبت پڑے، برداشت نہ ہو سکے تو اس کی زبان پہ لفظ اف آ جائے، یعنی والدین تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک بھی کرے، ان کا کوئی ایسا جملہ، ان کا کوئی عمل کہ تمہارا دل اتنا دکھ جائے کہ زبان پہ لفظ اف آ گیا، یہ بھی نہ کرنا، کہیں ان کو برا محسوس نہ ہو۔ تو اب یہ کتنا طے شدہ اسلام کا مسئلہ ہے کہ اس پہ زیادہ بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جس پہلو کی جانب میں سے پہلے بھی آپ کی توجہ مبذول کرا چکا ہوں، پوری روایت تفصیلی پڑھ کر، آج تفصیلی روایت کا موقع نہیں ہے، آج اس کا صرف ایک ٹکڑا، اور وہ یہ، اور دیکھیں یہی وہ منزل ہے کہ جہاں گھوم پھر کے میرا ایک موضوع بن ہی جاتا ہے، اگرچہ میری نیت نہ بھی ہو، ارادہ نہ بھی ہو، لیکن پتہ نہیں کیسے اللہ میری زبان پہ یہ چیزیں جاری کرا دیتا، یعنی مرجعیت کا موضوع۔ آج کوئی گنجائش بھی نہیں تھی، آج کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، آج کا موضوع بھی نہیں تھا، تو یہ جو ابھی میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں یہی وہ منزل ہے جہاں پہ خالی گوگل کے سرچ انجن سے یا کسی اچھے سافٹ ویئر سے کام نہیں چلے، مرجع کی ضرورت پڑتی۔ روایت مولا کی بہت مشہور روایت بن گئی ہے، جب میں نے پہلی دفعہ پاکستان میں پڑھی تھی تو بہت کم لوگ اس روایت سے آگاہ تھے، اور یہ مولا کی شہادت کی رات کی روایت ہے۔ آج ولادت کی محفل میں اس کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، کیونکہ پوری روایت پڑھوں گا تو ایک غم کا ماحول بن جائے گا جو آج مناسب نہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے مولا سے بالکل آخر میں ملاقات کی تھی، ازبق ابن نباتہ ان میں شامل۔ مجھے یاد ہے کہ یہیں رک کر میں کہتا تھا کہ ازبق وہ صحابی جن کے ذریعے سے ہمارے پاس حدیث دجال آئی، کہ ایک بار مولا نے منبر کوفہ پہ دجال کے بارے میں خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کا ریزن یہ تھا کہ ازبق نے سوال کر لیا تھا کہ مولا کچھ دجال کے بارے میں بھی بتائیے۔ یہ مجھے یاد ہے، اسی منبر پہ میں اور شاید اسی ایک سال کے درمیان یہ ساری تفصیلات بتا چکا ہوں۔ تو ازبق ابن نباتہ جو سلمان فارسی کے بالکل آخری وقت میں ان سے ملاقات کے لیے مدائن گئے، ازبق ابن نباتہ جنہوں نے کربلا کے واقعے کے فوراً بعد مصائب کربلا پر پہلی کتاب لکھی تھی، مولا کے صحابی کربلا میں بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا میں تھے، نہیں پہنچے بڑھاپے کی وجہ سے۔ ازبق ابن نباتہ کربلا میں تھے، نہیں پہنچے۔ کربلا میں تھے کا مطلب ہے کربلا کے زمانے میں تھے۔ خیر، تو یہ آخری ملاقات مولا سے بھی انہوں نے کی، یعنی سلمان فارسی کے بھی آخری دن یہ گئے تھے اور مولا سے بھی ملاقات۔ اس وقت مولا نے کہا تھا کہ اب تم لوگ 5 آدمی آئے تھے یا 7 آدمی، جا تو رہے ہو، ایک آخری حدیث مجھ سے سنتے جاؤ، اور یہ ہے کہ کیونکہ یہ حدیث مجھ سے میرے سردار اور آقا رسول خدا نے بھی اپنے آخری دن ارشاد فرمائی تھی، اور میں بھی تم لوگوں کو یہ حدیث اپنے آخری دن سنا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس حدیث کو کیونکہ میرے پاس وقت نہیں، آج کے موضوعات کتنے بڑے بڑے ہیں، آدمی کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں، کہ پیغمبر نے وقت آخر یہ کہا تھا کہ 3 ایسے گناہگار ہیں جو کسی حالت میں نہیں بخشے جائیں، اور پھر وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی اور ساری چیزیں۔ ان میں پہلا وہ ہے کہ جو اپنے باپ کا نافرمان ہو۔ اچھا، اب یہ حدیث تو بہت مشہور ہے، نہیں مولا نے کہا لیکن سنو، یہاں باپ سے مراد کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے علی، باپ سے مراد میں اور تم ہوں، جو آقے والدین کی اطاعت، والدین کا حق ادا کرنے کی حدیثیں آئی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ان میں سے ہر حدیث ان والدین کے بارے میں نہیں ہے جو ہمارے بیولوجیکل والدین، ان میں سے بہت سی حدیثیں ہیں جس سے مراد ہے رسول اور علی۔ وہ جو آقے والدین کے بارے میں بعض اتنی خطرناک حدیثیں آ جاتی ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ اتنا بڑا رتبہ والدین کا، وہ جو اتنی خطرناک حدیثیں میں پڑھ بھی سکتا ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو وہ ہے والدین کے، مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عام جو والدین جو آپ کے اپنے والدین ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کا بھی ایک حد ہے، حق ہے،
لیکن اس کی ایک حد ہے، اور وہ حدیث ہے جس کے اندر بغیر کسی حد کے بتایا، بغیر یعنی لامحدود، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے والدین کی اطاعت کرنا، اس سے مراد رسول اور علی۔ مثلا اگر ہمارے والدین ہم سے یہ کہیں کہ نماز مت پڑھو، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن اگر علی کہیں کہ آج تمہیں نماز قضا کرنا ہے، ہم کو نماز قضا کرنا واجب ہو جائے گا۔ پیغمبر کا مشہور واقعہ ہے نا کہ حالت نماز میں کسی کو بلایا اور اس نے جواب نہیں دیا، اور بعد میں پیغمبر نے کہا کہ جب میں آواز دے رہا تھا تم نے جواب نہیں دیا۔ مشہور واقعہ ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس مشہور واقعات کو سناؤں۔ تو کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر کا جملہ ہے نا کہ یہ نماز تمہیں بتائی کس نے؟ مجھے نے تو بتائی ہے۔ تو حالت نماز میں اگر اللہ کا رسول پکارے تو جواب دینا ہے، اگر کہے آج نماز نہیں پڑھنا ہے۔ علی ابن یقطین کا مشہور واقعہ ہے کہ نہیں کہ امام معصوم نے کہا غلط طریقے سے وضو کرو، اور انہوں نے غلط طریقے سے وضو کیا کئی مہینوں تک۔ واقعات مشہور ہیں، اس لیے میں خالی اشارے کر رہا ہوں، لیکن یہ والدین کو اختیار نہیں۔ والدین اگر ہم سے کہیں کہ غلط طریقے سے وضو کرو، مثلا ماں اپنی بیٹی سے کہے نیل پالش لگی ہے، کوئی بات نہیں ہے وضو کر لو، نہیں مانی جائے گی یہ بات۔ والدین اگر کہیں کہ حجاب نہ کرو، نہیں مانا جائے گا، لیکن امام معصوم کہیں کہ اس وقت حجاب اتارو، یہ حجاب اتارنا واجب ہو جائے گا۔ تو بعض ایسی حدیثیں ہیں جن میں والدین کا اتنا بڑا حق بتایا گیا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا۔ میں بڑا عجیب خطرناک جملہ کہنے جا رہا ہوں، لیکن ایک ناممکن بات ہے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو سورہ عنکبوت کی آیت ہے نا وَوَصَّيْنَا بِالْإِنسَانِ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، لیکن اگر وہ تمہیں شرک کے راستے پہ لے جائیں فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرنا، پھر کوئی اطاعت نہیں چلے گی حکم خدا کے سامنے۔ لیکن اگر بالفرض محال مولا کہہ دے کہ تمہیں شرک کرنا ہے تو ہم پر شرک کرنا بھی واجب ہو جائے گا۔ یہ میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، ورنہ مولا کبھی کہہ ہی نہیں سکتے ہیں جس نے ساری زندگی بت شکنی کی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ والدین کا رتبہ بہت بلند ہے، والدین کا احترام ہر ایک پر لازم ہے، والدین کے ساتھ نیکی کا حکم اسلام نے بار بار دیا۔ یہ مانے ہوئے احکامات اسلام کے ہیں جن میں کسی مجتہد اور مرجع کے فتوے میں اختلاف بھی نہیں ہے، مگر والدین میں سب سے پہلے اللہ کا رسول آتا ہے اور پھر مولائے متقیان آتے ہیں، کہ یہ والدین وہ ہیں جن کی ہر صورت میں انکنڈیشنل اطاعت آپ کو کرنا۔ اس میں نہ کوئی فتویٰ چلے گا، نہ کوئی حدیث یہاں پہ آئے گی، نہ کوئی آیت آئے گی۔ آیت کے بھی خلاف اگر نعوذ باللہ وہ حکم دیں، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آیت کے خلاف حکم دیں گے اس کا مطلب یہ کہ آیت کا یہ مطلب ہے ہی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اس کا مطلب کچھ اور۔ اب یہ لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو والدین یوم فادر، یوم یعنی پدر، فادرز ڈے، یہ اپنی جگہ آج کا دن ہے۔ والدین، ان کا رتبہ، ان کا احترام، ان کا احسان، مگر والدین کے حوالے سے دو چیزیں اسلام بتاتا۔ وہ کہتا ہے یہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ نہیں، الگ الگ۔ وہ نمبر ایک یہ ہے کہ تمہیں والدین کا احترام کرنا، چاہے انہوں نے تمہارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیا۔ اور نمبر دو یہ کہ پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور اسے صحیح راستے پہ چلائیں۔ جیسا میں نے کہا، اگر وہ یہ اپنا حق ادا نہ کریں، یعنی اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں، اپنی ڈیوٹی پوری نہ کریں، تو اولاد یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں ان کا حق ادا کریں۔ نہیں، یہ انٹر کنیکٹڈ نہیں، یہ کوئی بزنس نہیں کہ فلاں آدمی نے کہا تھا $2000 کی یہ چیز ہے، آدھی چیز دی ہے تو میں 1000 ہی دوں گا اس کو۔ لیکن یہ حق کی بات ہے۔ والدین دو ذمہ داریاں اسلام نے ان پر عائد کی ہیں۔ تو یوم پدر، فادرز ڈے میں یہ دو چیزیں یاد رکھنا۔ ہر بیٹے کو اور بیٹی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے والدین کا کتنا حق ادا کیا ہے، اگر زندہ ہیں تو کتنا حق ادا کر رہا ہے، مر چکے ہیں تو کتنا حق ادا کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پھر والدین کے تصور کو ذرا بڑا کیجئے، اس میں معصومین بھی آ جاتے ہیں۔ اور والدین کی یہ ذمہ داری کہ وہ اپنی اولاد کو خالی دنیاوی اعتبار سے نہ پالیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی پالیں۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا، دیکھیے اس سے ربط ملتا، اور وہ یہ کہ جب یہ لفظ پدر یا فادر یا فادرز ڈے یا باپ کا لفظ آتا تو ذمہ داری دو طرف سے ہو گئی نا، ایک ان کو ہماری جنت بنانا ہے اور ایک ہمیں ان کا حق ادا کرنا۔ اب باپ کا لفظ سنتے ہی سب سے پہلے ذہن میں مولا آ رہے ہیں نا، رسول اور مولا۔ اب آ کے دیکھیے، مولا اس دنیا میں آتے ہیں تو مولا کا پہلا پیغام کیا ہوتا ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں مولا سے مطلب خالی مولا نہیں، یعنی مولا سے مطلب خالی مولا علی نہیں، تمام معصومین اس کے اندر آ رہے ہیں۔ اور خاص طور پر ایک چیز میں بتا دوں، ولادت، آج جشن ولادت ہے،
ولادت کے حالات کے اعتبار سے کن دو معصومین کے حالات میں بہت ہی زیادہ سملریٹی؟ مولا علی اور ہمارے نویں امام جن کی ولادت کا بھی جشن آج شامل کیا گیا. یہ بہت کم آپ نے سنا ہوگا لیکن سن لیجیے. ولادت مولا علی جو میرا موضوع ہے جہاں تک میں پہنچا تھا والدین کے حوالے سے، لیکن ولادت کے حوالے سے جو سب سے پہلی مولا علی کے حوالے سے حقیقت ہمارے سامنے آتی اور وہی نویں امام کے حوالے سے. نویں امام کے حوالے سے ان کی ولادت 10 رجب کو ہوئی تھی. آج ہے 13 رجب، 3 دن پہلے. کیونکہ آج کا جشن ان کے حوالے سے بھی ہے تو ایک دو جملے ان کے بارے میں عرض کر کے پھر مولا علی پہ آ رہا ہوں. ولادت کے حوالے سے ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں. ایک میں یہ نواں امام مشابہ ہے آخری امام کی، اور ایک میں یہ نواں امام مشابہ ہے پہلے امام کی. نویں امام کی ولادت کا واقعہ پڑھیے گا، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ مل رہا ہے پہلے امام سے، ایک حصہ مل رہا ہے آخری امام سے. نواں امام امامت کے پہلے اور آخری حصے کو جوڑنے یا ملانے والا ہے. اگر آپ وہ واقعہ پڑھ لیجئے جو نویں امام کی ولادت کا کتابوں میں لکھا. اب یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ٹائم کم ہے تو بہت جلدی. نویں امام کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ جناب سبیکہ خاتون. سبیکہ نویں امام کی والدہ کا نام ہے اور ان کا تعلق جناب ماریہ کی نسل سے. اب میں جب بھی جناب ماریہ کا نام آتا ہے ایک جملہ بھی کہتا ہوں اور بہت شرمندگی کے ساتھ کہتا ہوں. پیغمبر کی جتنی ازواج ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت جناب خدیجہ طاہرہ کی تو بات ہی چھوڑیے، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت جناب ماریہ تھی. کیلوپیٹرا یا کلوپترا کے ملک سے ان کا تعلق تھا. مصر کا حسن مشہور تھا، وہاں سے آئی تھیں. تو اس کے بعد پھر بہت سارے خاندان رسالت میں نہیں، پیغمبر کی اپنی فیملی لائف میں پرابلم پیدا ہو گئے کیونکہ اتنی حسین و جمیل. اب یہ ہماری ماں کے حوالے سے یہ باتیں کرنا کتنا عجیب لگتا ہے، دل نہیں مانتا، لیکن اس کے بغیر ہی حقیقت نہیں آئی کہ جناب ماریہ قبطیہ کو قبول نہیں کیا پیغمبر کے گھر میں باقی کافی ازواج نے، سب نہیں کافی. چنانچہ قسم قسم کے الزامات لگے، جن میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ جب پیغمبر کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ابراہیم کا، یہ ان کا بیٹا ہی نہیں، یہ ماریہ نے کوئی گناہ کر کے پیغمبر کے نام سے مشہور کر دیا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں سنیے. انہی کے خاندان سے آگے چل کر جناب سبیکہ کا تعلق، ایک بچی سبیکہ، اس کی شادی جب ہوتی ہے 8ویں امام سے اور وہ 8ویں امام کے گھر میں آتی ہیں تو ان کے یہاں ولادت ہوتی ہے 9ویں امام کی. اب یہ ولادت کے بعد کا ایک جملہ بھی پڑھ رہا ہوں، پھر ولادت کا واقعہ، پھر مولا علی کی ولادت. اب 8ویں امام کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا. اس شادی کے بعد جناب سبیکہ کی، اس سے پہلے امام کی شادی اور بھی ہو چکی ہے، لیکن وہ 8ویں امام کے حالات میں سنیے گا. آج کہاں وقت ہے میرے پاس. اس وقت کا مجمع دیکھ کر ذرا سا مجھے ایک دکھ ہو رہا ہے، نہیں افسوس ہو رہا ہے. کس بات کا؟ کہ اتنے مومنین آ گئے تو اس کا مطلب اتنے فرشتے چلے گئے، جو میرا شروع کا جملہ تھا. خیر نہیں، فرشتے نہیں گئے ہوں گے، وہ بھی ہوں گے. خیر، تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ ہے کہ جب 9ویں امام کی ولادت ہو گئی، یہ مشہور جملہ ہے، تو 8ویں امام کی اپنی فیملی، وہاں پرابلم پیدا ہوگا کہ 9ویں امام کی ولادت کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ ابھی تک تو ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جائیداد ہم کو ملنے والی تھی دوسرے فیملی ممبرز، 100% نہیں لیکن ایک اچھا خاصا 60% فیملی ممبرز. تو انہوں نے 9ویں امام پہ بھی وہی الزام لگا دیا کہ یہ نواں 8ویں کا بیٹا نہیں، یہ 8ویں کا بیٹا نہیں. اچھا، وہاں پہ جناب سبیکہ کی جو پر ناری کی پردادی تھی جناب ماریہ، وہاں تو ڈائریکٹ ان پر تہمت لگائی گئی کہ انہوں نے ایک گناہ کیا، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے گا وہ اتنے توہین آمیز ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے بھی خون کھولتا ہے، ممبر پہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں پیغمبر کی ذات کو انوالو کیا گیا. جناب ماریہ پہ یہاں پر 9واں امام پیدا ہوا، کہا گیا کہ یہ 8ویں کا بیٹا نہیں، مگر الزام ان کی ماں پہ نہیں لگایا، الزام خود امام معصوم پہ لگایا اور کہا کہ یہ چونکہ ہم کو، نعوذ باللہ کیسے جملے کہوں، کہ یہ چونکہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کی اولاد ہوتی، لیکن یہ ہم کو جائیداد بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے،
تو پتہ نہیں کس کا بچہ لے کے آ گئے, اپنے نام سے مشہور کر دیا. نویں امام کا ایک بہت بڑا یہ امتحان تھا. اور ذرا سا یہ والا جو الزام تھا, یہ اس لیے لوگوں کی عقل میں آ گیا. عام لوگوں کی عقل تو ایسی ہی الٹی ہوتی ہے. یہ جملہ بھی ایک خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں. اس لیے آ گیا کہ نویں امام کا رنگ جو تھا خاندان اہل بیت کے رنگ سے مختلف تھا. کلر, اسکن کلر. اب زیادہ کہوں گا تو کچھ توہین کا پہلو آ جائے گا. بالکل مختلف تھا. تو باقاعدہ پھر اس زمانے کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا گیا, جس سے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ نویں امام 8ویں کے بیٹے. 8ویں کو مجبور کیا گیا کہ آپ یہ ڈی این اے ٹیسٹ دیں. بس ہم سے آپ سے کوئی آ کے نارمل حالات میں ہم کیوں کریں گے ٹیسٹ, یہ ہمارا بیٹا ہے. 8ویں کو مجبور کیا گیا. کس نے مجبور کیا؟ فیملی ممبرز. تو نویں امام کا انکار ہوا کہ وہ بیٹے نہیں ہیں 8ویں کے, اور باقی باتیں. تو ابھی یہ جملہ یاد رکھیے گا, یہ بڑا قیمتی جملہ بننے جا رہا. اچھا اب آ جائیے, یہ تو ولادت کے بعد اعتراض ہوا نا, ولادت کا واقعہ. 2 جملے. 8ویں امام کی ایک بہن کا نام بھی حکیمہ خاتون. بھی کا مطلب کیا؟ امام زمانہ کی ولادت سے پہلے 10ویں امام کی ایک بہن کا نام بھی حکیمہ خاتون تھا. آج بھی سامرہ میں آپ جا کے ان کی زیارت کرتے. 8ویں کی بہن کا نام بھی حکیمہ ہے, 10ویں کی بہن کا نام بھی حکیمہ. جب امام زمانے کی ولادت کا وقت آیا تو 10ویں تو دنیا سے جا چکے تھے. 11ویں نے اپنی پھوپھی حکیمہ کو روکا تھا. کہا تھا میرے یہاں وہ بیٹا پیدا ہونے والا, میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ نگرانی کریں. میں بہت مختصر کر رہا ہوں یہ سارے جملے, کہ ٹائم نہیں ہے, اس کے باوجود ٹائم بھاگا جا رہا. یہاں اس سے پہلے 8ویں امام کا یہی واقعہ کہ 8ویں امام کے پاس ان کی بہن آئی ملنے کے لیے. کب؟ یہی 10 رجب کو. 10 رجب 8ویں نے روک لیا, کہا بہن حکیمہ رک جاؤ, آج اللہ مجھے میرا وارث دینے والا. یہ حکیمہ خاتون 8ویں کی ان بہنوں میں ہیں جو 8ویں کو کی امامت دل سے مانتی تھی اور کوئی الزام نہیں لگایا تھا. جیسے معصومہ قم تھی, جیسے حکیمہ تھی. وہ جو نویں امام کی وجہ سے جھگڑا چلا وہ دوسری بہنیں تھیں, یہ نہیں تھی. کہ رک جاؤ آج اللہ مجھے بیٹا دینے والا. پھر وہی جملے ہیں جو وہاں ہیں. کہاں؟ امام زمانے کی ولادت. وہاں بھی حکیمہ خاتون نے کہا تھا بیٹا یہ تمہیں اولاد کس سے مل رہی ہے؟ کہ نرجس سے. جا کے چیک کیا, نرجس میں کوئی آثار نہیں تھے نا. یہاں بھی یہی, بلکہ یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے, وہ تو بعد کا واقعہ. حکیمہ نے کہا کہ بیٹا بھائی کون سی آپ کی بیوی ہے جن کے ذریعے اولاد ملے گی؟ کہا سبیکہ. گئی جا کے سبیکہ کو چیک کیا, 9 اور 10 رجب کی درمیانی رات کی بات کر رہا ہوں. کہا بھیا یہاں تو کوئی آثار نہیں. امام مسکرائے, کہا کہ ہم خاندان اہل بیت کا وہی طریقہ ہے جو مادر موسیٰ دیکھ چکی. خیر میں بہت مختصر کر رہا ہوں آپ کو, میں بتا نہیں سکتا کہ کس طرح سے میں اپنے دل پہ جبر کر کے واقعات پہ قینچی چلا رہا ہوں. کہا وہی مادر موسیٰ کا طریقہ ہے, اللہ اس کو چھپاتا. چنانچہ حکیمہ خاتون مانیٹرنگ کرتی رہی سبیکہ خاتون کی اسی کمرے میں بیٹھ کر کے اچانک بالکل وہی واقعات. آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے مولانا بھول کے امام زمانہ کی ولادت پڑھ رہے ہیں. ایک نور کی چادر بیچ میں آ گئی. جب یہ چادر ہٹی تو جناب حکیمہ خاتون, وہ حکیمہ خاتون نہیں جو سامرہ میں 8ویں کی بہن, دیکھا کہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے. یہاں تک تو واقعات سملر ہے امام زمانہ سے, اب یہاں واقعہ مختلف ہو رہا. ہر معصوم دنیا میں آنے کے بعد پہلا کام کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے, پھر گواہی دیتا ہے اللہ کی توحید کی, پھر گواہی دیتا ہے پیغمبر کی رسالت کی, پھر گواہی دیتا ہے اپنے دادا کی ولایت کی. یہ ہر معصوم کا طریقہ ہے, خاص امام زمانہ کا. یہاں یہ نہیں. یہاں کیا؟ یہاں یہ ہے کہ امام پیدا ہوئے, سجدہ کیا, پیدا ہوئے ہیں سجدہ کیا, لیکن آنکھیں بند ہیں. نواں امام وہ واحد امام ہے. مولا علی کے بعد 3 دن تک آنکھیں بند رہی ہیں. تیسرے دن جا کے نویں امام نے آنکھیں کھولی ہیں, پھر دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور وہ کلمہ پڑھا توحید کا, کلمہ پڑھا رسالت کا, کلمہ پڑھا علی کی ولایت کا. اب یہاں پر یہ بالکل وہ سیم واقعہ جو مولا کی ولادت کے موقع پہ آیا. ایک نواں امام تھا کہ ولادت کے بعد 3 دن تک آنکھیں بند رہیں, اور چوتھے دن جب آنکھیں کھولی تو آسمان کو دیکھا اور آنکھ سے آنسو نکلے. آنکھ سے آنسو نکلے. لوگوں نے پوچھا 8 میں سے کہ یہ پہلی دفعہ آنکھ کھولی اور آنسو؟ کہا کہ ہاں یہ اپنی دادی کے مصائب کو دیکھ رہا ہے لوح محفوظ پہ اور رو رہا. اب یہ بالکل موضوع بدل رہا ہے, جشن کے بدلے یہ مصائب کی طرف میں جا رہا ہوں, تو یہاں رکتا ہوں. تو نویں امام کی ولادت, مولا کی ولادت, وہاں بھی آپ کو یاد ہوگا 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی.
اب آئیے مختصر سی بات نویں امام کے حوالے سے کہہ کر اس کا ایک جملہ جو میں نے آپ کو یاد رکھنے کو کہا تھا اس سے میں آج کے ایک چھوٹے سے موضوع پہ آتا ہوں. موضوع بہت بڑا لیکن اس مجمع کے سامنے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی بتانا. پہلے ایک چھوٹا سا جملہ, رزق, روزی, جاب, کاروبار. بھئی یہ انسان اتنا بڑا یہ امتحان ہوتا ہے کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ کاد الفقر و یکون کفر, یہ غربت آدمی کو کافر بھی بنا دیتی. بہت بڑا یہ امتحان ہے, جن کے اوپر گزرتا ہے ان کو معلوم. آج تو لوگ ڈالر کی خاطر دین بیچ رہے ہیں, اپنے لوگ. بھائی جب کوئی زیارت ان کو بتائی جاتی ہے, مثلا ابھی دیکھیں کتنی دفعہ یہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ دیوار کعبہ شق ہے, وہ نشان موجود ہے, ہر یوٹیوب والا اسی کو بنا رہے. کیوں؟ ویورز, سبسکرائبر, ڈالر. نتیجہ کیا؟ اس کو وہ ضائع کر دیں گے. آپ کہیں گے کہ نہیں معجزہ اب تک ضائع نہیں ہوا. نہیں, اللہ معجزے کو ایک حد تک رکھتا ہے پھر چھپا دیتا. خود امام معصوم کو جب شہید کر دیا, آقا حسین کو, یہ ہم لوگ, میں مکے اور مدینے کی تاریخ کا گواہ ہوں, کتنی زیارتیں ہماری اس لیے ضائع ہو گئیں کہ یہ یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا اور یہ فیس بک اور یہ واٹس اپ کے چکر میں, ڈالر کمانے کے چکر میں چیختا رہا لوگوں سے کہ دیکھیے آپ اس کو اتنا نہ پھیلائیے, اپنی حد تک رکھیے. جیسے آج کل مسجد نبوی میں 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے, جس کو دیکھیے وہ اس کا کلپ بنا کے اس لیے اپلوڈ کر رہا ہے کہ ڈالر مل رہے ہیں. اور کیا ہے؟ اور میں ہمیشہ کہتا اپنے گروپ سے کہ آپ دیکھیے اس کو, اس پر سوشل میڈیا پہ تو چھوڑیے, یہاں بھی انگلی اٹھا کے پوائنٹ آؤٹ نہ کیجئے, یہ ضائع کر دیں گے. اس وقت آدھے نام ضائع کرنے کا مطلب چھپا دیں گے. یہ ڈالر کے چکر میں لوگ معصومین کی زیارتیں ضائع کر رہے ہیں, ہمارے سامنے کی بات ہے. تو خیر, جہاں دولت کے چکر میں ایمان ضائع ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے, لیکن جو ضروریات ہے, کاد الفقر و یکون کفر. آج کی دنیا تو ویسے ہی مہنگائی کی دنیا ہے. علماء نے ایک عمل بتایا اور وہ یہ ہے کہ نویں امام کا لقب ہے جواد. جواد میں نے دینے والا. سخاوت کی ایک اعلیٰ ترین منزل ہے. میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ 3 لفظوں کا فرق بتاؤں. ایک لفظ جواد ہے, ایک لفظ کریم ہے, ایک لفظ سخی. دعا افتتاح میں اللہ کو بھی جواد اور کریم کہا گیا, سخی نہیں. سخی انسانوں کی خاصیت. 3 لفظ ہیں, تینوں کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے والا, لیکن فرق ہے, لیکن فرق کا وقت نہیں. جواد, کریم, سخی. سب سے اعلیٰ منزل ہوتی ہے جواد, یہ اللہ کا نام. جواد کریم دعا افتتاح میں آیا ہے جو رمضان میں آپ پڑھتے ہیں. یہ نویں امام کا ٹائٹل. چنانچہ 2 چیزیں سن لیجئے اور دونوں کو ملا کے نتیجہ. نویں امام کے حوالے سے رزق کے لیے دعا مانگنا, یہ بہترین عمل بتایا گیا ہے. اگر اس وقت یہ دعا مانگی جائے جو نویں امام کا وقت ہے. دن کے 12 حصے کیے ہیں علماء نے, جن میں 9واں حصہ نویں امام کا. اس وقت نویں امام کے وسیلے سے اگر رزق کے لیے دعا کرو. یہ ہوتا ہے عصر کا جو وقت آتا ہے, عصر کا. عصر کی نماز کا وقت تو بہت پہلے آ جاتا ہے, خود وقت عصر, وہاں سے لے کے 2 گھنٹے تک, یہ نویں امام کا ٹائم ہے. اس ٹائم میں اگر کوئی دعا مانگی جائے رزق کے حوالے سے, ایک بات. دوسری بات جو مجھے میرے بعض اساتذہ نے بتایا اور ان کو ان کے بعض اساتذہ نے بتایا, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, وقت نہیں. اگر اس طرح سے مانگی جائے کہ یا جوادو بحق جواد, اے جواد یعنی اللہ, تجھے واسطہ اس جواد کا میرے رزق کے یا روزی کے مسئلے کو حل کر دے. اب 15 دفعہ, 15 جو ہے جواد کے لفظ کے نمبر بنتے ہیں. کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن اگر ٹائم بھی وہی لے لے تو کیا کہنا, نور علی نور, ڈبل فائدہ ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں یا سننے والے جو تقریب پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی, تو اگر سب لوگ نگیٹو پوائنٹ سے نہیں سن رہے ہیں تو ان میں سے کسی کا کوئی جاب کا مسئلہ ہو, کسی کا بزنس کا مسئلہ ہو, میں آسان سا عمل بتا رہا ہوں. 15 دفعہ یا جوادو بحق جواد, اے دینے والے تجھے اس کا واسطہ جس کا لقب ہی تو نے دینے والا رکھا ہے. آپ دیکھیے یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. اب آئیے, یہ تو نویں امام کا تھوڑا سا حق ادا کرنا تھا, اور پھر میں واپس آ جاتا ہوں. اب جو آج کی رات, جو آج کے دن کا جو اصل مقصد ہے جس کے لیے آپ یہاں پہ آئے, توہین کا جملہ تو نہیں ہے, لیکن اگر خالی نویں امام کی ولادت کا جشن ہوتا تو اتنا بڑا مجمع تو نہیں آتا. آپ جس مقصد کے لیے آئے اس کے, نویں امام کا سب سے بڑا ایک امتحان جو بچپنے میں ہوا, انکار کیا گیا کہ نواں امام 8ویں کا بیٹا نہیں.
یہ انکار ہوا، یہ ایک امتحان۔ میں نے ولادت کا واقعہ بھی پڑھ دیا، ایک نویں امام کا ایک عمل بھی بتا دیا، یہ جو ہے۔ اچھا اب یہ کس نے کیا؟ یہ غیروں نے تو نہیں لیکن مخالفوں نے کیا۔ طرفہ تماشا اس وقت یہ ہے کہ مولا کی ولادت کا انکار کیا جا رہا ہے، اور مولا پر بھی وہی اعتراض ہو رہا ہے کہ ابو طالب علی کے باپ نہیں ہے۔ لیکن یہ اعتراض کون کر رہا ہے؟ جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو مولائی اور محب سمجھ رہا۔ کچھ ایسے جملے ہمارے یہاں رائج کیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے جو لوگ یہ جملے پھیلا رہے ہیں ان کی اپنی نیت میں بھی خرابی نہ ہو، لیکن جیسا کہ پیغمبر کا جملہ ہے کہ میری کمر توڑ دی ہے اس آدمی نے جو حد سے زیادہ محبت تو کرتا ہے لیکن بغیر علم کے۔ ایک جملہ آج کل بہت مشہور ہے، مولا کی ولادت، یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے، یہ لفظ ولادت ختم کر دیا گیا۔ اب کبھی آپ سنیں گے ظہور ہوا ہے مولا کا، کبھی سنیں گے مولا کا نزول ہوا ہے، کبھی سنیں گے مولا آئے۔ اچھا اس کے اندر ایک اصل بات جو میں کہنے والا ہوں وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد، پہلے ایک بات یہاں سن لیجیے، یہ الفاظ تو چھوڑ دیجیے، لیکن پھر ان الفاظ کے ذریعے جب یہ ثابت کیا جاتا کہ مولا کی ولادت اس طریقے سے ہوئی ہی نہیں ہے کہ ابو طالب ان کے باپ اور فاطمہ بنت اسد ان کی ماں، میں نے عجیب عجیب جملے سنے۔ اب میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ اگر کوئی غیر شیعہ سنے تو یہ سمجھ لے کہ یہ تشیع کا عقیدہ نہیں ہے۔ کون سا عقیدہ؟ مثلا اب یہ بہت پڑھا جا رہا ہوگا اس وقت پاکستان میں، پچھلے 5 سال سے پڑھا جا رہا ہے، 10 سال سے پڑھا جا رہا ہے کہ جب ابو طالب، جب یہ مولا کی ولادت ہوئی نا، اب میں بہت مختصر کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ چیزیں ہمارے ہاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آسٹریلیا پھر بھی ذرا سا محفوظ ہے، لیکن جو چیزوں سے آسٹریلیا آج سے 5 سال پہلے محفوظ تھا وہ یہاں پہنچی گئی، تو جس چیز سے آج محفوظ ہے ہو سکتا ہے 2 سال میں وہ بھی یہاں آ جائے۔ مثلا ایک بہت مختصر واقعہ، بہت لمبا واقعہ ہے، میں ٹائم بچانے کے لیے، کہ جب ابو طالب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس زمانے کا ایک طریقہ تھا، بلکہ ہندوؤں میں آج بھی اس کی جنم پتری نکالی جاتی ہے کہ یہ بچہ ہے، کیسی اس کی زندگی گزرے گی، کیا ہوگا۔ یہ بہت ہندوؤں میں تو بہت زیادہ یہ ہے، بلکہ یہاں آسٹریلیا میں بھی جتنے ہندو میرے سرکل میں آتے ہیں، جنم پتری جنم پتری جنم پتری۔ تو گئے وہاں پہ، مکے میں ایک صاحب تھے جو بہت ہی ایکسپرٹ تھے اس چیز کے اندر، بہت ہی ایکسپرٹ تھے جنم پتری کے لیے، کہ وہ ابو طالب کے بیٹے کے بارے میں جا کے پوچھیں گے۔ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ وہ ابو طالب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ واقعہ ممبر سے پڑھا جا رہا ہے، ایک بار نہیں، کم از کم 15 دفعہ تو میں نے سنا۔ اس نے کہا ابو طالب، سوچ میں پڑ گیا، کچھ کیلکولیشن کرنے لگا، کہنے لگا نہیں، میری کیلکولیشن بتاتی ہے کہ ابو طالب کے یہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ کہا ارے ابھی کی بات ہے، کل ہی کی بات ہے، بیٹا پیدا ہوا؟ نہیں، بلکہ کل مکے میں کسی کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا، کل تو میری کیلکولیشن بتاتی ہے کہ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اب جو مجمع جو نعرہ حیدری لگا رہا ہے، کھڑے ہو کے لوگ جھوم جھوم کے وجد میں آ کے دھمال ڈال رہے ہیں مجلس کے اندر۔ پہلے ہمارے ایک احترام ہوتا تھا، امام باڑے کا ایک تقدس ہوتا تھا، دھمال جائز ہے کہ حرام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن امام بارگاہ کے اندر میرا علم بتاتا ہے کہ کل مکے میں کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا، کل تو صرف اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ یہ تشیع کا عقیدہ تو نہیں ہے، شیعت میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مولا کا ایک واقعہ اور میں نے کم سے کم، یہ واقعہ تو میں نے کم از کم 40 دفعہ سنا ہوگا، جب میں نے اتنا سنا ہے جو دوسروں کو اتنا نہیں سنتا۔ میں تو بہرحال اپنے علماء اور مراجع اور مجتہدین کی کتابیں پڑھتا ہوں اور معصومین کی حدیثیں سب سے پہلے۔ جب میں نے یہ سن لیا، وہ کیا ہے؟ مولا کا ایک لقب ہے هو الاول هو الآخر، وہی سب سے پہلے ہے، وہی سب سے آخر میں ہوگا۔ یہی اللہ کا بھی نام ہے۔ اللہ کون ہے؟ هو الاول هو الآخر، اللہ ہی سب سے پہلے، اللہ ہی سب سے آخر میں۔ یہ مولا کا بھی نام ہے، اول و آخر۔ اب یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا معصومین نے ہم کو مثالیں دے کے سمجھائیں۔ پوچھا گیا مولا آقا حسین سید الشہداء یا جناب حمزہ سید الشہداء، ان کے لیے بھی لفظ آیا ہے؟ ان کے لیے بھی آیا ہے۔
کہا غیر معصوموں میں حمزہ سید الشہداء، اور اگر کائنات کے تمام انسانوں کو ملا لو معصومین اور انبیاء سمیت تو حسین سید الشہداء۔ پوچھا گیا کہ قرآن کریم نے تو جناب مریم کے لیے کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اللہ نے تمہیں تمام عورتوں کی سردار بنایا، تو وہ سیدہ نساء ہیں کہ فاطمہ؟ کہا غیر معصومین کی سیدہ نساء عالمین مریم ہے، لیکن ساری کائنات کی مخلوقات کو ملا لو تو فاطمہ۔ تو اول و آخر اللہ، لیکن اللہ کے علاوہ کائنات میں سب سے پہلے علی ہیں، سب سے آخر میں علی۔ اب میں نے اپنے کانوں سے سنا اور کئی بار سنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ جب محفوظ ہو جاتی ہیں تو یہ شیعت کے سر پہ منڈ دی جاتی ہیں کہ جی یہ شیعہ حضرات تو اس کے قائل، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو غلط پڑھتا، لیکن پڑھتا اور ہمارے نام سے پڑھتا، اپنے آپ کو شیعہ کہہ کے پڑھتا، تو وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ بھئی یہ ہمارا نظریہ نہیں۔ وہ کیا پڑھتا؟ وہ یہ پڑھتا ہے کہ قیامت ہو جائے گی، حساب کتاب ہو جائے گا، لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک بہت بڑی بحث ہے علماء میں، جو آج کے دن مناسب نہیں، آج ولادت کا جشن ہے، لیکن وہ بحث یہ ہے کہ جب جنت جہنم ہو گئی تو اس کے بعد وہ ہمیشہ رہے گی کہ وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی؟ اور جس طرح شروع میں سوائے اللہ کے کوئی نہ تھا، آخر میں بھی سوائے اللہ کے کوئی نہ رہے گا۔ یہ ایک بہت بڑا نظریہ۔ تو کہا کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جنت و جہنم بھی ختم ہو جائے گی، اس میں جتنے لوگ ہیں وہ سب بھی ختم ہو جائے، کچھ نہیں رہے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا تو پھر اللہ کہاں ہوگا؟ کہا کہ بس میں ہوں گا تو وہ اللہ اسی طرح میرے اندر آ جائے گا جیسے پہلے اللہ میرے اندر تھا، مجھ سے نکل کے وہ اللہ بنا اور اس نے کائنات بنائی۔ ایک بار نہیں 40 دفعہ تو سنا ہے میں نے، شیعہ ممبر سے سنا، شیعہ عالم کے نام سے سنا ہے، وہ عالم تو نہیں، یہ خطیب ہیں، لیکن بہرحال یہ تشیع کا عقیدہ نہیں کہ اللہ علی کے اندر تھا، پھر علی سے نکل کے اللہ بنا، پھر وہ سارا نظام چلا، آخر میں پھر جب سب ختم ہو جائے گا یہ اللہ دوبارہ علی کے اندر اتر کے اس طرح چلا جائے گا جیسے پہلے تھا، هو الاول هو الاخر، علی سب سے پہلے ہیں، علی سب سے آخر میں۔ ابھی میں پچھلے ہفتے دیکھیں نہیں یہ بات کہنے والا تھا، لیکن چلے کہہ دوں، علی رب بہت مشہور نظریہ، اس کو میں اتنا غلط بھی نہیں کہتا ہوں، لیکن اس کے اندر کچھ طریقے ہیں، مگر ایک چھوٹی سی بات کہ اللہ تو ہے نا رب، اس کو تو پہلے ماننا ہے۔ ابھی میں پچھلے ہفتے اسی میلبرن میں ایک موت ہو گئی تھی، خدا مرحوم کے درجات بلند کرے، میں بھی جنازے میں گیا تھا، تدفین میں شریک ہوا تھا، مومنین تھے۔ میں نے کہا اسی وقت دل میں سوچا کہ اگر لوگ یہی چیز توجہ سے سن لیں تو کتنی ساری ہمارے یہاں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ کیا چیز توجہ سے سن لیں؟ کیا ہوا تھا وہاں پہ ایسی بات؟ اچھا ہمارے ہاں جو نعرے لگائے جاتے ہیں نا، پہلے تو خالی ہوتا تھا نعرہ حیدری یا علی، یہ مجمع تو یہ بھی لگانے کو تیار نہیں، خیر، لیکن اب لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی پڑھیے، کوئی نعرہ حیدری کے قابل بات پڑھیے تو ہم نعرے لگائیں گے، ایسے یہ قبر کی بات پہ کیا نعرہ حیدری لگے گا؟ لیکن سنیے، تو اب یہ ہے کہ اب یہ نعرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک بہت ہی پاپولر نعرہ ہے، یہ آج کا نہیں ہے، میں نے تقریباً 45 سال پہلے پنجاب میں سنا، وہ تو ہے نا پھر وہ کون فاتح خیبر کون، بطول کا شوہر کون، اور فلاں کون فلاں کون فلاں کون، علی 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 علی، پھر آخر میں آتا ہے قبر کے باہر جو کچھ کر لے قبر کے اندر علی علی، ہے نا، وہ آخر میں جملہ ہوتا ہے۔ اب اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جب کوئی شخص مرتا ہے تو حکم یہ ہے کہ 3 مرتبہ اس کے لیے تلقین ہے، اس کو تلقین کرو 3 مرتبہ۔ پہلا کب؟ جب اس کا آخری وقت آ رہا ہوتا ہے، ہچکیاں لے رہا ہوتا، وہ ہمارے یہاں عام طور پہ رائج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وقت ہی ایسا ہوتا، نہ بیوی کو ہوش، نہ بچوں کو ہوش، نہ بیٹیوں کو ہوش، نہ بہنوں کو ہوش، مر رہا ہے تو کیا اس وقت تلقین پڑھیں گے، لیکن حکم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس کو قبر میں اتارے، اچھا خواتین زیادہ سنیں اس لیے کہ خواتین کو یہ چیز نہیں معلوم، جب آپ قبرستان جاتے ہیں اس کو قبر میں اتارتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، پھر ایک آدمی اس کے کندھے پکڑتا ہے اور دوسرا تلقین پڑھتا ہے، اور تلقین میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اور خالی نام نہیں لیا جاتا، کہا جاتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ، لسن اینڈ انڈرسٹینڈ، خالی سننا بھی نہیں، سن اور سمجھ۔
لیکن وہ جتنا، کیونکہ حکم ہے بآواز بلند پڑھو کہ سب لوگ سنیں، وہ مرنے والے کو کم سنایا جا رہا ہے، قریب کھڑے لوگوں کو زیادہ. پھر جب قبر بند ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے سب لوگ دور دور چلے جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں 40 قدم دور چلے جائیں. تیسری تلقین پڑھو قبر پہ منہ رکھ کے، یہ مرنے والے کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ قبر کے باہر جو بھی کر لے، قبر کے اندر علی علی، اس میں کوئی شک نہیں. قبر کے اندر علی علی کوئی شک نہیں ہے. لیکن پیغام کیا؟ وہ جملہ سنی. ابھی میں کھڑا تھا تو سن بھی رہا تھا اور میں نے زندگی میں پڑھا بھی. کیا کہتے ہیں ہم؟ اسما افہم، اے مرنے والے، اے فلاں ابن فلاں، سن اور سمجھ. کیا سن اور سمجھ؟ اذا اتاک الملکان المقربان رسولان من عند اللہ وسألك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن امامك فلا تخف ولا تحزن. یہ پڑھا جاتا ہے، ہر میت میں پڑھا جاتا ہے. قبر 3 بار پڑھنا چاہیے، کم از کم 2 بار تو پڑھا جاتا، لوگوں کو سنا کے پڑھا جاتا ہے. کیا مطلب؟ اذا اتاک الملکان المقربان، جب 2 فرشتے تیرے پاس آئیں گے. مقربان جو اللہ کے قریبی فرشتے ہیں، رسولان یہ رسول یعنی نمائندے ہوں گے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. وسألک، تجھ سے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا. یہ تلقین بتا رہا ہوں، یہ بچوں کا اسکول کا دینیات کا کورس نہیں پڑھ رہا ہوں. وما قبلتک، تیرا قبلہ کیا ہے، وما کتابک، کا کتاب کیا ہے، ومن اماموں کا، تیرا امام کیا ہے. اس وقت کیا جواب دو گے؟ یہ تلقین میں ہے. فقل فی جوابہما، اے مرنے والے، اس کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر سن اور سمجھ. قل، ان سے کہنا، اللہ جل جلالہ ربی، اللہ ہی میرا رب ہے، ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی، وعلی ابن ابی طالب امامی، والحسن ابن علی امامی. یہاں سے لے کے 12 اماموں تک. قبر کے اندر تو کہنا پڑے گا کہ رب تو اللہ ہی، اور 1 بار نہیں 3 بار. اگر تلقین ہی آدمی سن رہے ہوتے سب لوگ، سمجھ لے کہ کیا کہا جا رہا. مرنے والے سے کہا جا رہا دیکھو تمہاری زبان دھوکہ نہ کھا جائے، زبان پہ کچھ اور نہ آ جائے، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. جب 2 فرشتے اللہ کی طرف سے آئیں گے اور پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، فقل فی جوابہما، ان کے جواب میں کہنا اللہ جل جلالہ ربی، وہ اللہ جل جلال وہ میرا رب ہے. ہاں، محمد میرے نبی ہیں، علی میرے امام ہیں، اور خالی علی نہیں، ان کے 12 کے 12 امام. تو قبر میں علی علی تو ہے، لیکن ربوبیت اور رب جو ہے وہ صرف اللہ کو کہا گیا ہے، اور یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے. دنیا میں جو دل چاہے کہہ لے، زبان ہمارے پاس ہے، بولنے کی طاقت ہمارے پاس ہے، سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے. تو اب یہ جو ایک جملہ آ گیا ہمارے یہاں کہ جی 13 رجب کو ابو طالب کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، 13 رجب کو تو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. نعوذ باللہ، یہ تشیع کا. اچھا، اب یہ نہیں کہ خالی شیعت میں یہ ہے، ہر فرقے میں یہی. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مولانا آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، دیکھیے غیر تو ہمارا مذاق اڑائیں، تو غیروں کے پاس کوئی کم واقعات ہیں. یہ بھی غیروں کا واقعہ ہے نا، کہ جب اللہ نے 7واں آسمان بنا لیے تو اس کو دکھانے کے لیے کہ صحیح بنائے کہ غلط بنائے، اللہ دنیا میں آیا، غوث پاک کو اپنے ساتھ لے کے چلا کہ چلو تم جا کے دیکھو کہ یہ 7 آسمان میں نے ٹھیک بنائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط بنائے. لے کے چلا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5ویں آسمان پہ پہنچے، اللہ کا پیر پھسل گیا اور اللہ گرنے لگا. تو غوث اعظم جلدی سے آگے بڑھے، غوث اعظم گرتے ہوئے اللہ کو انہوں نے 4تھے آسمان سے تھام کے 5ویں تک پہنچایا. تو ان کا لقب پڑ گیا دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا. یہ ان کے پاس بھی عقیدہ. تو خیر، ہر ایک کے پاس ایسی باتیں ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ کوئی کہے گا کہ مولانا آپ تو ہمارے مذہب کی توہین کر رہے ہیں. ہر ایک کے پاس ہے توہین. وہ نہیں ہے توہین، یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ابو طالب علی کے والد نہیں تھے، آپ کہیں فاطمہ بنت اسد علی کی ماں نہیں تھی. اب یہ جو ہے کہ ظہور ہوا، اس میں کوئی حرج نہیں. وہ نازل ہوئے، کوئی حرج نہیں. وہ آئے، کوئی حرج نہیں. اگر یہ الفاظ ہم احترام کے لیے کہتے کہ بھائی وہ الفاظ جو عام آدمی کے لیے استعمال ہوں کہ فلاں کا جنم ہوا، فلاں پیدا ہوا، فلاں ولادت ہوئی، عام آدمی کے لیے ہم کہتے ہیں اس کو غصہ آ گیا، امام کے لیے کہتے ہیں جلال آ گیا. احترام کی نیت سے کہہ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. کیونکہ شیعت جو ہے نا اس طرح آنکھیں بند کر کے کفر کے فتوے نہیں لگاتی، نیت چیک کی جاتی. لیکن اگر اس منزل پہ بات پہنچا دی جائے، اور علی کون ہے؟ علی یقیناً 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائیں. اور یہ لفظ میں صحیح استعمال کر رہا ہوں. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ بھئی آپ نے بھی سنا ہوگا نا 4 مہینے پہلے کا کلپ، کتنی بحث چلی تھی کہ جو پاکستان کے کسی چینل کے اوپر بحث ہو رہی تھی. اب باقاعدہ کتاب سے ثابت کیا، مسلم کیا، صحیح مسلم 2nd موسٹ امپورٹنٹ کتاب.
کہ جی وہ فلاں فلاں میدان جنگ سے بھاگے، لفظ آیا تھا فرار، عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی، انہوں نے اعتراض کر دیا یہ مت کہیے، یہ کہیے یہ صاحب میدان جنگ سے تشریف لے کے گئے تھے، ہے نا؟ یعنی ذرا سوچیے، باقاعدہ لفظ بھی فرار جو اردو میں بھی استعمال ہے وہی صحیح مسلم میں کا فرار کا ترجمہ انصاف کے لیے آپ کیجئے کہ وہ تشریف لے کے گئے. خیر، تو اب مولا اس دنیا میں تشریف لائیں، مگر ابو طالب ان کے باپ ہیں، فاطمہ بنت اسد ان کی ماں ہیں، خانہ خدا کے اندر وہ تشریف لائیں. علی کی ولادت بہت پہلے ہوئی. ہوا الاول کیوں کہا گیا؟ اللہ نے سب سے پہلی جو مخلوق پیدا کی وہ علی پیدا کی. کیسے وہ نور پیدا کیا؟ اس کے اندر رسول تھے، علی تھے، باقی امام تھے، پھر الگ الگ کی. بلکہ وہیں پہ ایک وہ دلچسپ واقعہ ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں، ایک بار اور سن لیجیے کہ جب اہل بیت کا نور خلق ہوا، اس کے کئی ہزار سال تک کوئی اور چیز اللہ نے پیدا نہیں کی. اس کے بعد فرشتوں سے آغاز ہوا، پھر فرشتے پہلے پیدا ہوئے، انبیاء بعد میں، جنت جہنم بعد میں. سب سے پہلے جبرائیل کو پیدا کیے. جب اللہ نے جبرائیل کو پیدا کیا تو ایک سوال کیا کہ اے جبرائیل تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اب جبرائیل جو تھے وہ ابھی پیدا ہوئے، استاد ملائکہ کہلاتے ہیں، تمام فرشتوں کے استاد. ایک مرتبہ حیران ہو کر کہا کہ اے خدا انتا انا تو ہے، میں ہوں. اس وقت وہ ایک نور آگے بڑھا، جو 14 نور بن چکے ہیں ان میں سے ایک نور آگے بڑھا، یہ میرے مولا کا نور تھا. کہا جبرائیل یہ جواب نہیں دیتے کہ تو ہے، میں ہوں. یہ کہے کہ انت رب جلیل وانا عبدک الذلیل، تو جلیل اور رب ہے، میں تیرا ایک ذلیل اور حقیر سا بندہ ہوں. وانا جبرائیل، اور میرا نام جبرائیل. تبھی سے مولا استاد جبرائیل قرار پائے ہیں. جبرائیل کو نام دینے والا بھی علی ہے، لیکن وہ شکل نورانی تھی. اور 13 رجب کو اس دنیا کے اندر علی تشریف لائے، اور 3 دن ایسے گزرے ہیں کہ علی نے آنکھیں نہیں کھولی، امام تقی اور میرا مولا. اس کے بعد جب فاطمہ بنت اسد علی کو لے کے کعبے سے باہر آئیں، دیوار کعبہ ایک بار نہیں 2 بار شق ہوئی، اور ایک ہی جگہ سے. جب فاطمہ بنت اسد گئی تھیں تب بھی، اور جب فاطمہ بنت اسد باہر آئیں تب بھی دیوار کعبہ شق ہوئی، فاطمہ بنت اسد باہر آئیں. اور آپ کو پتا، اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں کہ اس وقت دروازے پر کون سا دروازہ؟ کوئی دروازہ نہیں تھا. جو خاص دروازہ علی کے لیے بنایا گیا، جس پہ اکثر ہمارے علماء ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر نے مسجد النبوی بنائی تھی تو چاروں طرف لوگوں کے حجرے تھے. لوگوں نے شارٹ کٹ کے لیے اپنے حجروں میں دروازے بنا لیے تھے کہ مسجد میں آنے کے لیے گھر کی پچھلی دیوار سے آ جایا کریں گے. پیغمبر نے سب کے دروازے بند کرائے، بلکہ باقاعدہ پورا اس دن کا ایک بہت بڑا پیغمبر کا آپریشن تھا. پیغمبر کھڑے ہوئے اپنے ساتھ مزدوروں کو لے کے، یہ دروازہ بند، یہ بند، یہ بند، یہ بند، یہ بند، یہ بند. جب علی کے دروازے کے قریب پہنچ رہے ہیں مسلمان خوش ہو رہے ہیں کہ چلو ہم پر جو گزری سو گزری، آج تو علی کے گھر کا دروازہ بھی بند ہوگا. وہاں تک پہنچے، پیغمبر نے دروازہ چھوڑ دیا، کہا خبردار اس کی طرف آگے نہ بڑھنا، اس کو اسی طرح سے رہنے دینا. کسی نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، آپ اپنے بھائی کی محبت کے اندر گمراہ ہو گئے، سب کے دروازے بند کیے، علی کا دروازہ بند نہ کیا. سورہ نجم نازل ہوا، وَالنَّجْمَ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ رسول نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے، یہ وہی کرتا ہے جو وحی الہی سے کہتی ہے. لیکن ہمارے علماء ایک جملہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان عقل کے اندھوں کو آپ سمجھانے جا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسجد میں علی کے گھر کا دروازہ کیسے کھلا رہا. علی تو وہ ہے کہ کعبے کے لیے بھی عام دروازہ نہیں تھا، علی کے لیے اللہ نے خاص دروازہ بنایا تھا. اس کے باہر اللہ کے رسول کھڑے، ابو طالب نہیں کھڑے. مسئلہ ابو طالب کا نہیں کھڑے. اب اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے. بنت اسد کا یہاں آنا بھی بنت اسد کے ایمان کی گواہی ہے، ابو طالب کا نہ آنا ابو طالب کے ایمان کی گواہی. جب عورت اس کی پیگننسی پوری ہو چکی ہو اور ولادت کا دن قریب ہو تو وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھتی ہے. فاطمہ بنت اسد تو ایک ایکسپیرینس مدر ہیں، 4 اولادیں ان کی ہو چکی ہیں، طالب، عقیل، جعفر، ام ہانی، اور کم از کم ان کی عمر اس وقت 45 سال سے زیادہ تھی. ایسی 4 اولادیں ہوں اور اتنی عمر ہو، ایک عام عورت سمجھ جاتی ہے کہ اب میرے یہاں وضع حمل یا ڈیلیوری کا وقت ہے، زیادہ ایکٹیویٹی کا وقت نہیں ہے. اور اس حالت میں فاطمہ بنت اسد گھر سے نکل کے خانہ کعبہ کی طرف آتی ہے. یعنی جس طرح آج کل اگر عورت
یہ وقت آ جائے تو فوراً اس ہاسپٹل میں جاتی ہے جہاں پہ اس کا نام رجسٹر ہے. تو فاطمہ بنت اسد کو پہلے سے پتا ہے کہ علی کی ولادت کے لیے میرا نام خانہ کعبہ میں رجسٹر ہے. ان کا وہاں جانا ان کے ایمان کی دلیل ہے، اور ابو طالب کا نہ آنا ابو طالب کے ایمان کی دلیل ہے. کہ ابو طالب پریشان نہیں. کیوں نہیں پریشان؟ ان کو پتا جو ہوا حکم خدا سے ہوا. تو ایک بار پیغمبر نے پہلے مبارکباد دی، جیسے میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، آپ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، ہم سب مل کے ائمہ طاہرین کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ یہ ولادت کا موقع مبارک. لیکن پھر کہا کہ چچی آپ بہت پریشان نظر آ رہی ہیں. کہا بیٹا جب سے یہ پیدا ہوا اس وقت سے اس نے آنکھیں نہیں کھولی. اس بار ہمارے علماء ایک جملہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا بچے کو میری گود میں دیجیے گا، اور ایک مرتبہ جیسے ہی علی رسول کی گود میں گئے، ایک مرتبہ دیکھیے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اور خود علی کے لیے کیا عبادت ہے. ادھر پیغمبر کی گود میں گئے، آنکھیں کھول کے سب سے پہلے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی. یعنی جو ہمارے علماء کیا جملہ کہتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ ہم علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ رسول تو وہ ہیں جن کو دیکھ کر علی کی بھی آنکھیں کھل گئی. اچھا آپ غور کیجئے گا گھر جا کے کہ جو علماء کا جملہ ہے اس کا مطلب کیا. ابھی ٹائم نہیں ہے غور کرنے کا. تو خیر ایک بار اب یہ دوسرا جملہ بھی علماء کا ہے، یہ حدیث میں نہیں. اے علی تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ کہا جہاں میں تھا چاروں طرف بت تھے، اگر آنکھیں کھولتا تو بتوں سے آنکھ لڑ جاتی، اور جب بتوں سے آنکھ لڑ جاتی تو جب ان کے توڑنے کا وقت آ جاتا نا تو کہیں کوئی شرم و حیا نہ آ جاتی. تو میں نے بتوں کی طرف توجہ بھی نہ دی. پیغمبر نے کہا اے علی مجھے کچھ سناؤ. 3 دن کے بعد آنکھیں کھولی. امام تقی نے 3 دن بعد آنکھیں کھول کے مصائب فاطمہ کو لوح محفوظ پہ دیکھا، اور میرے مولا نے آنکھیں کھولنے کے بعد جب پیغمبر نے کہا اے علی کچھ سناؤ، مولا نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں سنائی. اس میں اختلاف علماء میں کہ خالی پہلی آیت سنائی ہے کہ وہ ساری ابتدائی آیت. اب دنیا میں جو انسان آ رہا وہ اپنا تعارف کراتا ہے. خود حضرت عیسیٰ دیکھیے ہمارے یہاں، اچھا نہیں، یہ بات میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ بھی آج کہنا تھی، وقت نہیں رہا. حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، کیا کہا انہوں نے؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. پورا اپنا تعارف کرایا. یہ وہ آیت ہے نا سورہ مریم کی جو جعفر طیار نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پڑھی تھی. قال انی عبداللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. کہنا ضروری تھا کیونکہ اسی عیسیٰ کو لوگ خدا بنانے والے، خدا کا بیٹا بنانے والے. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی. دیکھیں تعارف کس کا ہو رہا، انٹروڈکشن کس کا ہو رہا؟ اپنا. وجعلنی مبارک، مجھے برکت والا بنایا اینما کنتو، میں جہاں بھی ہوں. اچھا اب یہ برکت پہ ایک لفظ، ایک چیز یاد آ گئی. سورہ مومنون کی آیت ہے آگے چل کر. ایک تو وہ آیت ہے جو میں تلاوت کرنے جاؤں گا ابھی شروع میں، اور ایک آگے چل کر حضرت نوح، کشتی نوح، طوفان آ گیا. پورا واقعہ قرآن بتا رہا ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ چلے. پھر کہا خدا بنا یہ طوفان آ گیا، وَأَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اے خدا اب یہ میری کشتی کو ایک مبارک منزل پہ اتارنا. مبارک منزل پہ اتارنا، یہ نوح کہہ رہے ہیں. کب کہہ رہے ہیں؟ جب نوح کی عمر 2000 سال ہو چکی تھی. 1000 سال تو تبلیغ کی ہے نوح نے. حضرت نوح کا واقعہ سورہ نوح میں یہ لفظ آیا، اے خدا انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات 1000 سال، 950 سال، 1000 الا 50 50 چھوڑ گئے، 2000 سال کی عمر حضرت نوح کی. تب کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خدا مجھے مبارک جگہ پہ اتار. اور علی کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس مبارکہ. یہ کعبے کو پہچانو، کعبہ کیا ہے؟ کعبہ مبارک ہے. علی کا آغاز مبارک سے ہے، نوح کا اختتام مبارک پر ہے. جہاں نبی 2500 سال کے بعد پہنچتا ہے وہاں علی ولادت کے دن اپنا قدم رکھتا. رب انزلنی منزلا مبارکا. 2000 سال بعد طوفان ختم ہونے کے بعد مبارک منزل آئی. یہاں پہلا قدم جو آیا منزل مبارک. اب حضرت عیسیٰ اپنا تعارف کرا کے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے مبارک بنایا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے حکم دیا اپنی ماں مریم کا حق ادا کرنا.
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے سنگ دل نہیں بنایا. یہ یہاں پہ مجھے ایک امام کی حدیث پڑھنا تھی لیکن آج وقت نہیں رہا کہ آدمی سنگ دل کیسے بنتا. خیر آئندہ 15 دن کے بعد ہی میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں گا، بلکہ شاید 10 دن کے بعد. تو اس کو چھوڑیے. یہ حضرت عیسیٰ دنیا کے سامنے تعارف کرا رہے ہیں اپنا. اور جب پیغمبر نے کہا کہ اے علی کچھ سناؤ، تو مولا نے پہلے تو ایک سوال کیا، یا رسول اللہ میں کیا سناؤں؟ تورات سننا ہے، تورات موسیٰ سننا ہے، زبور داؤد سننا ہے، انجیل عیسیٰ سننا ہے، کہ فرقان محمد سننا ہے؟ آپ کو کیا سننا؟ پیغمبر نے کہا قرآن سناؤ. ابھی قرآن کی پہلی آیت بھی نازل نہیں ہوئی ہے، 10 سال باقی ہیں. پیغمبر نے کہا قرآن سناؤ. اب پورے قرآن میں سے علی نے انتخاب کیا سورہ مومنون کا، لیکن عیسیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، علی نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کرایا، علی نے اپنے شیعہ کا انٹروڈکشن کرایا. میرا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون يرثون الفردوس هم فيها خالدون. علی اپنا تعارف نہیں کرا رہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کا نکلنا سورج کی دلیل ہے. علی کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ہاں علی کے شیعہ کا تعارف ضروری ہے. علی نے جو تلاوت کی آیتیں، کہا نجات پائی ان مومنوں نے. مولا نجات کیسے نہیں ملے گی؟ آپ جیسا مولا جو مل گیا ہے. جب علی جیسا امیر المومنین ہو تو مومنوں کو نجات ملتی ہے. لیکن کن مومنوں کو؟ وہ جو اپنی نمازوں میں پوری توجہ سے کام لیتے ہیں، جو لغو سے منہ پھیرتے ہیں. مولا لغو کسے کہتے ہیں؟ کہا گانا بجانا اور جھوٹ. جو اس سے منہ پھیرتے ہیں، جو زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، جو حرام کاری کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو وعدوں کا پاس کرتے ہیں، جو پڑھی ہوئی نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہی لوگ مالک بنیں گے اس جنت کے جس میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے. یہ مولا نے پہلی اسپیچ دی. انتظار ہو رہا ہے دنیا کی ایک بڑی طاقت کے پریزیڈنٹ صاحب پہلی اسپیچ میں کیا کہیں گے. ہر جگہ یہ انتظار ہوتا نہیں پرائم منسٹر بنے پہلی اسپیچ میں کیا کہیں گے. علی نے پہلی اسپیچ میں یہ کہا ہے کہ میں ایسا شیعہ اپنا چاہتا ہوں جو نمازوں میں توجہ سے کام لے، جھوٹ و غنا سے اپنے آپ کو بچائے، حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے، مالی واجبات کو ادا کرے، پڑھی ہوئی نمازوں کو ضائع نہ کرے، بچائے. یہ پیغام کس کو دے رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں. ایک جملہ اور سن لیجئے، اس کے بعد آخر اختتامی چند جملے. مفاتیح الجنہ میں بہت اہم کتاب، بہت مشہور کتاب، ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں آپ کو ملے گی. اگر وہ شیعہ امام کے ہر روضے پہ ملے گی آپ کو، چاہے مشہد ہو، چاہے قم ہو، چاہے کربلا ہو، چاہے نجف. ہر عالم کے سرانے آپ کو ملے گی، چاہے وہ مرجع وقتی کیوں نہ. مفاتیح الجنہ، اس میں دعائیں ہیں، اعمال ہیں. رجب کے اعمال جو ہیں وہاں سے وہ مہینوں کا آغاز کر رہے ہیں. ہمارے یہاں محرم سے نہیں، رجب سے آغاز ہوتا ہے. اس کی وجہ شاید اگلی تقریر میں بتاؤں. اس سے ایک لائن پہلے میں نے ریفرنس آسان کر دیا. رجب کے اعمال سے ایک لائن پہلے مولا کے 3 جملے. الہی کفا بعزا ان اکون الہی کفا بعزا ان اکون لک عبد. اے خدا میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وَإِلَٰهِ وَكَفَى لَكَ كَفَى لِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ أَنْ تَكُونَ لَهُ رَبًّا. اور خدا بندہ میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے. مجھے اس پہ فخر ہے کہ تو میرا رب ہے. میرے لیے یہ عزت سب سے بڑی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَحَبُّ وَأَنْتَ كَمَا أَحَبُّ أَنْ تَكُونَ. اے خدا جیسا میں رب چاہتا تھا ویسا رب مجھے ملا ہے. اب جیسا بندہ تو چاہتا ہے ویسا مجھے بنا لے. یہ تو علی ہیں جو اللہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ کون جن سے علی کہیں گے کہ کیا تمہاری عزت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم میرے شیعہ ہو؟ یقیناً. کیا تمہارے فخر کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں تمہارا امام ہوں؟ بے شک مولا ہمیں اس پہ فخر. نہ دولت پہ فخر ہے، نہ جاب پہ فخر ہے، نہ خاندان پہ فخر ہے. ہمارے فخر کے لیے کافی ہے کہ آپ ہمارے مولا. علی کہیں گے تو کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ میں ویسا ہوں جیسا تم چاہتے ہو؟ مولا جیسا ہم چاہتے ہیں آپ اس سے بلند ہیں. تو علی کہیں گے کم از کم ایسا بن جاؤ جیسا میں تمہیں چاہتا ہوں.
کیا تم ایسے ہو جیسا میں چاہتا ہوں؟ اور یاد رکھیے یہاں پہ مجھے خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. ان کا جملہ فضائل کا ہے، لیکن فضائل کے جملے جو علماء کہتے ہیں اس کے آخر میں اپنا پیغام ملاتا ہوں، اسی میں بات ختم. علی نے کہا خدا بندہ انت کما احب، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا. علی جیسے کا رب کون ہوگا؟ علی جیسے کا آقا کون ہوگا؟ تو ویسا ہی. وجعلنی، اب مجھے بنا لے کما تحب، جیسا تو اپنے بندے اور غلام کو دیکھنا چاہتا. یہ علی نے اللہ سے کہا. اب ہم اور آپ علی کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو علی والا ایسا بنا لیجئے جیسا علی چاہتے ہیں. کیوں؟ ان کا فضائل کا جملہ ہے مرحوم خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب کا، میرا یہ والا جملہ اس میں ملائیے اور آج کی تقریر ختم. وہ تو ایک بہت پرانی سازش ہے، دشمنوں کی سازش کا یہ کہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی نکالنے کا. مولا کے جتنے فضائل ہوں گے کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی مین میخ نکال دیں گے کہ کوشش کریں گے کہ ساری فضیلت ختم ہو کے رہ جائے. اب اس میں ایک یہ کہتے ہیں مرب کو علی نے قتل کیا تو کیا کمال کیا؟ 120 سال کا بڈھا ویسے ہی مرنے کے قریب تھا. یا خیبر کا دروازہ اکھاڑا تو کیا کمال کیا؟ خیبر کا دروازہ تو ویسے ہی ہے جیسے گھروں کے عام لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں، بچہ بھی کھول لے. بہت زیادہ سنا ہوگا آپ نے. اب اس کے اندر ایک اگلا جملہ آنے والا ہے جو اصل ہے. یہ تو بہت زیادہ کہا جاتا ہے ویسے بڈھا پھونس مرنے کے قریب. مولانا اطہر صاحب کا جملہ تھا نا کہ علی کے فضائل تو سمندر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. یہ حدیث رسول بھی. اب فضائل علی اتنے ہیں، تم اس میں سے ایک گھڑا پانی کا نکال لو یا ایک کنٹینر پانی کا نکال لو سمندر سے، تو فرق پڑے گا کوئی؟ آپ پیسیفک اوشین پہ جا کے کھڑے ہو جائیے، پوری ایک بالٹی 10 بالٹیاں بھی نکال لیجئے، کوئی پانی میں کمی ہوگی؟ فضائل علی سمندر ہے، چلو نکال لو. تم یہ فضیلت کا انکار کرو، یہ انکار کرو، کیا حرج ہے؟ کیا نقصان ہے؟ کون سے علی کے فضائل کم ہو جائیں گے؟ مگر ذرا دیکھو تو کہ پھر تم کس پر اعتراض کر رہے؟ یہ 120 سال کا بڈھا جو ویسے ہی مر جاتا، بڈھا پھونس تھا، علی نے مارا تو کیا کمال کیا؟ تو کمال کیا انہوں نے کیا جو اس کو بھی نہ مار سکے اور اس کے سامنے سے بھی بھاگ کے واپس آئے. تو علی کی فضیلت پہ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن تم بتاؤ کہ علی کی توہین کرتے کرتے تم نے کن کے اوپر اعتراض کر دیا ہے جو اس کے سامنے بھی نہ ٹھہر سکے. اب اس کے بعد وہ جملہ کہتے ہیں کہ شبلی نعمانی ایک بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں اہل سنت کے. انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ علی نے خیبر فتح کیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خیبر کی فتح علی کے مقدر میں لکھ دی تھی، جسے ہم یو پی کی زبان میں ہماری عورتیں کہتی ہیں فلاں کے نصیبے میں یہ تھا. ان کے نصیب میں لکھا تھا، اس لیے علی نے خیبر فتح کر لی. اچھا اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ لفظ مقدر کہاں استعمال ہوتا ہے، اچھی جگہوں پہ کہ بری جگہوں پہ؟ مثلا اب وہ ان کی میں مثال دہرا رہا ہوں، خود سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ بچہ ہے بڑی محنت کر رہا ہے، یونیورسٹی کا ایگزام دے رہا ہے، لیکن 1 بار دیا فیل، 2 بار دیا فیل، 5 بار دیا فیل، 10 بار دیا فیل. اب آپ اس کے باپ کے پاس گئے، آپ نے کہا کہ آپ کا بیٹا اتنی بار امتحان دے رہا ہے. انہوں نے کہا کیا کیا جائے مولانا، محنت تو بہت کرتا ہے، دن رات لگا رہتا ہے، لیکن اس کے مقدر میں نہیں ہے پاس ہونا، اس لیے فیل ہو جاتا ہے. ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے نا مقدر. ایک اور بچہ ہے، اس نے یونیورسٹی کا ایگزام دیا، فرسٹ اٹیمپٹ کے اندر پہلی پوزیشن لے کے آ گیا. اب آپ مبارکباد دینے گئے اور آپ نے کہا کہ بھائی آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا، لیکن خیر کوئی بڑی بات نہیں، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ وہ کامیاب ہو. وہ آپ کا منہ نوچ لے گا. جس سارا دن میرے بیٹے نے محنت کی، ساری رات میرے بیٹے نے محنت کی، دن رات لگا رہا پڑھائی کے اندر، اور آپ بڑے ہمدرد بن کے آ گئے جس کے مقدر میں لکھ دیا. جہاں ناکامی ہو وہاں کہا جاتا مقدر میں لکھا، جہاں کامیابی ہو وہاں نہیں کہا جاتا. کہا جی وہ علی کے مقدر میں اللہ نے نصیبے میں لکھ دیا تھا. تو چلیں ہم نے بات مان لی. اب یہ جملہ بعد میں بہت علماء نے دہرایا، لیکن جس نے اسٹارٹ کیا میں ان کا نام لے رہا ہوں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو تقدیر لکھنے والا، جو کاتب تقدیر ہے، جو لوگوں کے نصیب بناتا ہے، جو لوگوں کے نصیب لکھتا ہے،
وہ عجیب ہے، اس لیے کہ جو چیزیں وہ علی کے مقدر میں ہے، کعبے میں ولادت بھی علی کے مقدر کے اندر ہے، بستر رسول پہ سونا بھی علی کے مقدر کے اندر ہے، فاطمہ سے شادی بھی علی کے مقدر میں ہے، بدر بھی علی کے مقدر میں ہے، احد بھی علی کے مقدر میں ہے، عمر ابن عبدود کے ٹکڑے بھی علی کے مقدر میں ہے، مرب کا قتل بھی علی کے مقدر میں ہے، علم ملنا بھی علی کے مقدر میں ہے، ذوالفقار بھی علی کے مقدر میں ہے، لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرار یہ بھی علی کے مقدر میں ہے، برز الایمان کلہ بھی علی کے مقدر میں ہے، دوش رسول بھی علی کے مقدر میں ہے، مشکنی بھی علی کے مقدر میں ہے، غدیر میں من کن تو مولا بھی علی کے مقدر میں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے تقدیر لکھنے والا کوئی علی والا ہے کہ ہر چیز علی کے مقدر میں لکھ رہا ہو۔ تو بس جب علی کا مقدر تقدیر لکھنے والا جو لوگوں کی تقدیر لکھتا ہے وہ بھی جب علی والا ہے نا تو اپنے آپ کو بھی علی کے حوالے کر دیں، آپ کی بھی تقدیر بن جائے گی۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ اسی علی ابن ابی طالب کا، تو جب واسطہ اسی مشکل کشائے عالم کا، تو جب واسطہ اسی باب الحوائج کا، جتنے باب الحوائج بعد میں سب علی کی اولاد میں، اصلی باب الحوائج تو علی ہے۔ جو صاحبان ایمان آج کے اس جشن میں موجود ہیں، ان کی یہ خوشیاں قیامت تک کے لیے برقرار فرما اور ان کو خوشیوں پہ خوشیاں عطا فرما۔ پروردگارہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ہر مصیبت و پریشانی سے انہیں محفوظ فرما۔ دنیا بھر میں آج بھی جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار، پارا چنار ہمارے ذہن میں ہے، جہاں جہاں مظلوم مسلمان غزہ ہمارے ذہن میں ہے، جہاں جہاں مظلوم انسان ظلم کا نشانہ بن رہے، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ صاحبان ایمان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما اور ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ابھی زیارت ہوگی، اس کے بعد کیک کٹنگ ہوگی، لیکن اختتام جشن میں، پورے جشن میں نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی، اختتام پر ریکویسٹ ہے کہ ایک مرتبہ جشن کے شایان بآواز بلند صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔